اللہ میں قرآن مجید کو جلانے کی مجھے اجازت دیجیے۔ تو اس لیے پہلے ہمارا احتجاج یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی حکومت ان عناصر کی پشپناہی کر رہی ہے۔ اور پھر دیکھیے جس وقت کا تعین کیا گیا کہ عید الاضحیٰ کے دن نعوذ باللہ قرآن سوزی کی جائے گی، اور کہاں پر کی جائے گی؟ جو سویڈن کا دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے، اس کی جامع مسجد کے باہر نماز عید کے بعد قرآن سوزی کی جائے گی۔ اور جیسے کہ وہاں کے امام جو جمعہ جماعت ہے وہ کہہ رہے تھے کہ 10,000 افراد نماز عید پڑھ رہے تھے، اس کے بعد 2 افراد آئے ہیں اور انہوں نے، ایک نے نعوذ باللہ قرآن کو پھاڑا اور اس کے بعد اس نے قرآن سوزی شروع کر دی، اور جب باہر نکلے تو ایک مسلمان نے اس کے خلاف احتجاج کیا۔ پولیس نے اس احتجاج کرنے والے مسلمان کو تو گرفتار کیا، مگر قرآن کی حرمت اور توہین کرنے والے کو گرفت میں نہیں لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتیں اس کی پشپناہی کر رہی ہیں۔ جو یہاں پر نوجوان ہیں، میں ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بر صغیر میں ایک ڈپٹی گورنر رہا تھا ولیم میور، اور اس نے رسول اللہ کے خلاف کتاب بھی لکھی تھی، اور وہاں پہ اس نے ایک جملہ کہا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ ہم برطانوی حکومت کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے مسلمانوں پہ غلبہ پا لیا، کہ اگر مسلمانوں پہ غلبہ پانا چاہتے ہو تمہیں 3 محاذ پہ کام کرنا پڑے گا۔ نعوذ باللہ، ایک مسلمانوں کے نبی کی توہین کرو۔ اس لیے آپ وقتاً فوقتاً دیکھتے ہیں کہ ان ممالک میں رسول کے خلاف توہین ہوتی ہے، توہین آمیز خاکے بنائے جاتے ہیں۔ دوسرا جملہ اس نے کہا محمد کے قرآن پہ حملے کرو، نعوذ باللہ۔ ان لوگوں کو قرآن کے بارے میں شکوک و شبہات میں ڈال دو، ان لوگوں کے دلوں سے قرآن کی جو حرمت ہے، تقدس ہے، عظمت ہے، وہ نکال دو، تو پھر تم مسلمانوں پہ غلبہ پا سکو گے۔ اور تیسرا، جو ان کے دل میں ایک جذبہ ہے جہاد کا، کہ وہ اسلام کے لیے، حرمت رسول کے لیے، حرمت قرآن کے لیے میدان میں آتے ہیں، یہ جذبہ ان کے اندر سے ختم کر دیا جائے۔ یہ نادانشتہ طور پہ نہیں کیا جاتا کہ ہم یہ کہیں وہ ذہنی مریض ہوگا، اس نے یہ حرکت کر دی ہوگی، نہیں، اگر ذہنی مریض ہے تو وہ وہاں کی کورٹ سے پرمیشن کیسے لے کے آ رہا ہے؟ اور اس حوالے سے جو کیتھولک کے بڑے پوپ ہے فرانسس، انہوں نے جو بیان دیا ہے بہت اچھا دیا ہے کہ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں قانون سازی ہونی چاہیے۔ کسی بھی مذہب کی مقدس کتاب کی اگر توہین کی جائے تو اس کے لیے قانون سازی ہونی چاہیے، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی مسلک ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا آپ دوسروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی برا کہیں، لیکن جو عام طور پر اسلام کے مقدسات پہ حملہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ان کی حکومتیں پشپناہی کرتی ہیں، ہم یہی احتجاج کرتے ہیں کہ جو اہم ترین یہ ہے کہ اقوام متحدہ نے ابھی تک مذمتی بیان بھی نہیں دیا، اور ساری دنیا کے اربوں مسلمان کے جذبات مجروح ہوئے ہیں۔ ہم یہاں پہ جمع اس لیے ہوئے ہیں کہ ہماری آواز وہاں تک پہنچ سکے کہ اقوام متحدہ کو اور دیگر یورپین ممالک جہاں وقتاً فوقتاً ایسی توہین ہو رہی ہے، انہیں قانون سازی کرنی چاہیے اور ایسے افراد کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اور ایک مسلمان ہونے کے حوالے سے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے مقدسات کی طرف رجوع کریں، کہ اگر کہیں پر نبی کی توہین ہوتی ہے تو کیا میری غیرت اور حمیت جاگتی ہے؟ اگر قرآن کی ناموس پر حملہ ہو تو کیا میں اپنے اندر وہی ایک غم کی کیفیت محسوس کرتا ہوں؟ اگر کہیں ائمہ معصومین کی توہین ہوتی ہے، کیا میرے اندر وہی ایک جذبہ ہوتا ہے کہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا؟ تو یہ یقیناً ہم اپنے جذبہ حمیت اور اپنے عقیدت کے اظہار کے لیے یہاں جمع ہونے کے ساتھ ان طاقتوں کے خلاف بھی احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ جو ان کی پشپناہی کرتے ہیں۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ مالک حجت دورہ بقیت اللہ امام زمانہ کو اس نے ظہور عطا فرمائے، رخ انور سے پردہ ہٹائیں اور دنیا کو ناطق قرآن بھی سمجھائیں اور سامت قرآن بھی سمجھائیں۔ اور دعا ہے کہ مالک کائنات ہم سب کا یہاں جمع ہونا عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے ان کلمات کو اپنی بارگاہ میں توشہ آخرت قرار فرمائے۔ دعا ہے کہ مالک کائنات دین اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، پرچم اسلام کو سربلند فرمائے، دشمنان اسلام کے پرچموں کو سرنگو فرمائے، مسلمانان عالم اسلام میں اتفاق و اتحاد قائم و دائم فرمائے۔ نبی کے چاہنے والے دنیا کے جس کونے میں آباد ہے، مالک ان کے جان مال ناموس کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے داخلی و خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، ہمارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرمائے، حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں ان کے اوان و انصار میں معشور فرمائے۔
امام زمانہ کے ظہور کے تاجیل کے لیے مل کے 3 دفعہ نبی علیہ نبی پہ بلندتر صلوات